شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 91 نافرمان لڑکا۔ اٹلی میں ایک لڑکا جس کا نام صفدر تھا وہ اکثر فون کرنے کے لیے میری دکان پر آتا تھا۔ دکھنے میں وہ انتہائی نازک مزاج اور امیر گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے پاکستان میں کبھی اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا ہوگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے میں اپنا آپ نظر آتا تھا، کیونکہ میں بھی پاکستان میں بالکل ویسا ہی تھا۔ مگر ان دنوں اس لڑکے کی حالت خاصی بری تھی۔ اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے کسی بھی جگہ پر چند دن سے زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے معاشی پریشانی میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ فون کرنے آیا تو مارے تجسس کے میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات چیت کے دوران اس نے بتایا کہ اس کے والد پاکستان میں ڈاکٹر ہیں اور 2 بڑی بہنیں بھی MBBS کر چکی ہیں۔ یہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے جسے شاید ماں باپ اور بہنوں کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا، اور وہ 5 سال کالج جانے کے بعد بھی FSC پاس نہ کر سکا۔ والد نے بہت کوشش کی کہ پاکستان میں ہی کوئی کاروبار کر لے، مگر ضد کر کے یورپ آ گیا۔ صفدر کے یورپ آنے میں اس کے گھر کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا، بلکہ اس کے والد صاحب تو سخت ناراض تھے، کیونکہ والدین کی دعاؤں کے بغیر گھر سے رخصت ہوا تھا، اس لیے روز اول سے ہی پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ اٹلی آئے ہوئے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک نہ تو اٹلی کے کاغذات بنے تھے اور نہ ہی ڈھنگ کا کوئی کام ملا تھا۔ اس گپ شپ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا اپنے چھوٹے موٹے مسائل مجھے بتانے لگا، کیونکہ کام کاج کرنے میں وہ تھوڑا سست تھا، اس لیے جن لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی جیسے تیسے کر کے اس کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ کام کے دوران گر کر وہ لڑکا اپنے بازو کی ہڈی توڑوا بیٹھا۔ کاغذات وغیرہ تو اس کے پاس تھے نہیں کہ حکومت یا کسی اور طرف سے مدد امداد ملتی۔ اس طرح جو تھوڑا بہت کام وہ کرتا تھا اس سے بھی جاتا رہا۔ صفدر کا بازو ٹوٹنے کے چند ہفتے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکے فون کرنے کے لیے PCO میں آئے۔ ساتھ ہی وہ صفدر کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ 2 ماہ سے اس نے کھانے اور رہائش کے اخراجات میں اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ آج ہم اسے جا کر کہہ دیں گے یا رقم کا بندوبست کرو یا یہاں سے کوچ کرو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے صفدر پر بڑا ترس آیا کہ بیچارہ اس حالت میں کہاں جائے گا، کیونکہ مجھے اس کے حالات معلوم تھے۔ ایک تو یورپ میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور دوسرے اس کے گھر والے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تو یہی کوشش ہے کہ صفدر تنگ آ کر واپس چلا جائے۔ مگر صفدر بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے واپس نہیں جانا۔ میں کافی دیر سوچتا رہا کہ میں کس طرح سے صفدر کی مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ صفدر تھا بھی بڑا خوددار۔ اپنے مسائل اور پریشانیاں کم ہی کسی کو بتاتا تھا، اس لیے مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے بلا کر کچھ رقم ادھار دینے کی کوشش کی تو اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچے گی۔ پھر مجھے ایک راہ سوجھی۔ میں نے ایک خط پوسٹ کرنے والا لفافہ لیا اور 200 یورو اس کے اندر ڈال کر بند کر دیے۔ لفافے کے باہر میں نے صفدر کا نام لکھ کر لفافہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے دن میں نے ایک لڑکے کو بھیج کر صفدر کو دکان میں بلایا۔
اور اسے 200 یورو والا لفافہ دیتے ہوئے کہا، صفدر، یہ کوئی بندہ دے گیا تھا تمہارے نام، شاید کوئی خط ہے۔ اس نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ یہ میرا ہی ہے؟ کیونکہ میرا تو کوئی جاننے والا ایسا ہے نہیں جو مجھ سے ایسے رابطہ کرے۔ میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ تمہارے لیے ہی ہے، کیونکہ خط دینے والے شخص نے نہ صرف تمہارا حلیہ بتایا تھا بلکہ وزیر آباد اور تمہارے والد صاحب کا نام بھی لیا تھا۔ صفدر حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں وہ لفافہ لے کر اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ میری روٹین تھی کہ دکان ٹھیک 10 بجے کھولتا تھا، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ پڑوسی اٹالین خواتین اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ جب تمہاری دکان کے شٹر اٹھانے کی آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 10 بج گئے ہیں، ہمیں اب گھڑی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس پابندی وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر گاہک میری دکان کھولنے سے پہلے ہی باہر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ٹھیک 10 بجے دکان کھل جائے گی۔ اس دن میں نے دیکھا کہ صفدر پہلے سے ہی دکان کے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں دکان کے پاس پہنچا، سلام دعا کے بعد وہ میرے ساتھ ہی دکان کے اندر آ گیا۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کہنے لگا، بھائی جان، اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہوں تو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، بولو۔ صفدر کہنے لگا، آپ کے دیے ہوئے لفافے کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا اور یہی سوچتا رہا کہ میرا ایسا مہربان کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر میری اس طرح سے مدد کی ہے۔ پہلے میرا خیال والد صاحب کی طرف گیا کہ شاید ان کے دل میں رحم آ گیا ہو اور انہوں نے میری مدد کر دی ہو، مگر آج صبح گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر جب دوبارہ میں نے غور کیا تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اٹلی جیسے ملک میں جہاں اول تو کوئی ادھار دیتا ہی نہیں، اور اگر غلطی سے 10-20 یورو کوئی ادھار بھی دے دے تو ہر محفل میں اپنے اس کارنامے کا اظہار کرنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کے علاوہ اور کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ظرف اتنا اعلیٰ ہو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی سچائی کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر میرے دونوں ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ صفدر کی اس حرکت پر میں نے اسے بری طرح ڈانٹا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ پھر فریج سے نکال کر ایک جوس کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس واقعے کے بعد صفدر سے ایک عجیب سا تعلق بن گیا اور وہ اپنی زندگی کی کئی ایسی باتیں بھی مجھے بتانے لگا جو اس نے شاید اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی ہوں گی۔ کچھ عرصے بعد وزیر آباد سے اس کے والد نے مجھے فون کیا۔ یقیناً صفدر نے ہی انہیں میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد انہوں نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کا خیال رکھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ صفدر آپ کی بہت مانتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے آپ ہی کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ آپ میرے خاندان اور صفدر پر ایک احسان کریں کہ کسی طرح اسے پاکستان بھیج دیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، زمین جائیداد بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے، اور ان سب کا وارث میرا اکلوتا بیٹا صفدر ہی ہے۔ آپ جس طرح سے بھی ہو، جس قیمت پر بھی ہو، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو پاکستان بھیج دیں۔ میری نسلیں آپ کا یہ احسان یاد رکھیں گی۔ وہ شخص یہ باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ دھاڑیں مار کر رو رہا تھا۔ اس وقت میں ایک مجبور باپ کی بے بسی کو صاف صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ جوان بیٹیوں کا باپ غریب باپ ہی مجبور یا لاچار نہیں ہوتا، بلکہ کسی ضدی اور ہٹ درم بیٹے کا امیر باپ بھی اتنا ہی مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جس طرح سے بھی بن پڑا میں صفدر کو جلد پاکستان بھیجوں گا۔
اگلے دن ہی میں نے صفدر کو بلا بھیجا۔ صفدر میری دکان میں آ گیا تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صفدر جذباتی انداز میں بولا، بھائی جان، ایسا شاندار اور اعلیٰ ضرب بندہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور نہ ہی شاید کبھی دیکھ سکوں گا۔ میں نے صفدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسا مشورہ دے سکتا ہوں جس پر عمل کرنے سے تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان ہو؟ صفدر تیزی سے بولا، نہیں بھائی جان، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے صفدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر میری ایک بات مانو گے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے صفدر سے وعدہ لیا کہ وہ میری ہر بات مانے گا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری حکم عدولی نہیں کرے گا، تب میں نے کہا، پھر تیاری پکڑ لو اور فوراً پاکستان چلے جاؤ۔ میری بات سن کر صفدر تھوڑا متذبذب ہوا اور بولا، وہ تو ٹھیک ہے بھائی جان، مگر گھر والوں کے سامنے بڑی سبکی ہوگی، کیونکہ آنے سے پہلے میں بڑے بڑے دعوے کر کے آیا تھا، اور یوں جب بے دخل بے نیل و مرام واپس جاؤں گا تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ میں نے غصے سے ڈانٹا اور کہا، شرم کرو، ایسی بات تم نے سوچی بھی کیسے؟ والدین کے سامنے سر جھکانے سے کبھی بھی بے عزتی نہیں ہوتی، اور پھر تمہاری انا تمہارے والدین کی خوشی سے زیادہ بڑی ہے۔ المختصر 1 گھنٹے کی بحث و تکرار کے بعد صفدر پاکستان جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ جب وہ پاکستان پہنچا تو اس کے والد نے فون کر کے میرا بے حد شکریہ ادا کیا۔ تادم تحریر صفدر نہ صرف وزیرآباد کا ایک کامیاب بزنس مین بن چکا ہے، بلکہ شادی کر کے کئی بچوں کا باپ بھی بن گیا ہے۔ وہ آج بھی میرے رابطے میں ہے اور اسی احترام محبت سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ پارٹ 92، میرا اسم اعظم میرے والدین۔ ہر انسان کے لیے ایک اسم اعظم ہوتا ہے۔ زیادہ تر کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ چند لوگوں کو اس کا پتہ تو چل جاتا ہے، مگر اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں خود کو ان چند خوش نصیب لوگوں میں شمار کرتا ہوں جن کو اسم اعظم کا نہ صرف پتہ اور سمجھ ہے، بلکہ اسم اعظم کو مجسم شکل میں بھی دیکھا ہے۔ میرا اسم اعظم حاجی ممتاز علی اور نذیر بیگم میرے والدین ہیں۔ نہ صرف میرا اسم اعظم بلکہ میری محبت، میرا ایمان اور میرا قبلہ و کعبہ میرے والدین ہی ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رکھے۔ آج کل مدر ڈے اور فادر ڈے کا رواج ہے کہ ایک دن والدین کے ساتھ گزارا اور پورا سال چھٹی، مگر میرے لیے تو ہر دن ہی مدر ڈے اور فادر ڈے ہے، کیونکہ والدین کے بغیر بھی بھلا کوئی دن ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر میرے والدین نے میری رہنمائی کی، صحیح اور غلط کا فرق بتایا، آگے بڑھنے میں میری مدد کی، مشکل وقت میں میری حوصلہ افزائی کی۔ جب بھی انہیں اپنی مشکل یا تکلیف کا بتایا تو حوصلہ اور دعا دینے کے بعد میرے والدین نے فوراً جائے نماز بچھا لی اور رو رو کر اللہ سے میرے لیے دعا مانگی۔ آج اگر مجھ میں کوئی بھی خوبی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ میرے والدین کو ہی جاتا ہے۔ میرے والدین نے سب سے پہلے ہمیں اچھے بیٹے بنایا، پھر اچھے بہن بھائی، پھر نکھار کر معاشرے کا ایسا فرد بنایا جو ہر کسی کا دکھ نہ صرف محسوس کر سکے بلکہ اس کا مداوع کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ماسٹر ممتاز علی۔ حاجی ممتاز علی ماسٹر پائندہ خان کے تیسرے فرزند ہیں۔ حاجی ممتاز علی، جنہیں میں عقیدت اور محبت سے ابا جی کہتا ہوں، ان کی پیدائش 1932 میں گلیانہ میں ہوئی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابا جی نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1956 میں ان کی شادی نذیر بیگم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 اولادوں سے نوازا،
2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ابا جی کا گھرانہ ایک متوسط آسودہ حال گھرانہ تھا۔ حاجی پائندہ خان کا شمار علاقے کے معززین میں ہوتا تھا۔ دادا جی نہ صرف تعلیم یافتہ تھے بلکہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ جب ہمارے علاقے میں بجلی آئی تو سب کو اپنے اپنے گھر روشن کرنے کی فکر تھی، مگر دادا جی کی ساری کوشش مسجد کو روشن کرنے میں تھی۔ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے کنیکشن ہماری مسجد میں لگا۔ دادا جی کا شمار ان چند ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں گلیانہ میں رہتے ہوئے حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ والدین دنیا کی اس تپتی دھوپ میں سایہ دار شجر کی طرح ہیں۔ والدین سکون ہیں، چمن ہیں، بہار ہیں، ایک انمول نعمت پروردگار ہیں۔ میرے والدین نے ہمیشہ اپنے کردار اور عمل سے سکھایا کہ نہ صرف رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے بلکہ اسی احترام اور محبت سے رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ابا جی نے مجھے سمجھائی اور بتائی کہ کبھی بھی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، جانتے بوجھتے صرف اللہ کی رضا کے لیے انجان بن کر ہر کسی کی برائیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ الحمدللہ آج یہ میری عادت بن چکی ہے۔ فوج میں ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی ابا جی میں فوجیوں والی سختی محسوس نہ کی۔ ہمیشہ ایک مہربان سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر نظر آئی۔ حالانکہ زندگی نے بے شمار خوشیوں کے ساتھ ساتھ کئی غم بھی ان کے دامن میں بھرے تھے۔ اس جوان بہن کی موت جس کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی اور ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پوری طرح سے نہیں اتری تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ سب سے بڑا دکھ اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے پیارے بھائی بشارت حسین، تفصیل میری کتاب قلم میں بند 15 سال کی کہانی بشارت حسین میں موجود ہے، کی شہادت ہے، جن کی شادی کی تاریخ تک مقرر ہو چکی تھی اور گھر میں ڈھولکی کی آواز بھی گونجنے لگی تھی کہ 1971 کی جنگ میں بشارت حسین کی شہادت کی خبر آ گئی۔ اس خبر نے تو پورے گاؤں کو ہی افسردہ کر دیا، مگر ابا جی کو تو جیسے اندر سے توڑ کر ہی رکھ دیا، کیونکہ چھوٹے بھائی میں تو ان کی جان بسی تھی۔ ایک دیہاتی پس منظر ہونے کی وجہ سے ہمارے خاندان اور علاقے میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، مگر ابا جی کبھی بھی ان جھگڑوں میں فریق نہ بنے۔ حالانکہ وہ کوئی کمزور انسان نہیں ہیں بلکہ کبڈی، والی بال اور باکسنگ کے بڑے اعلیٰ پائے کے کھلاڑی ہیں۔ ہوائی جہاز سے مشکل پوائنٹ پر جمپ کر کے کئی اعلیٰ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ ٹائیگر آف پاکستان آرمی طارق محمود المعروف TM نے بھی ابا جی سے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اصل میں ابا جی راز زندگی پا چکے تھے۔ میں نے پوری زندگی کبھی انہیں نماز قضا کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے رہنے کے لیے امی جی اور ابا جی کو اٹلی بلایا، مگر چند ماہ بعد ہی واپس آ گئے۔ وجہ یہ بتائی کہ مسجد دور ہے اور با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے بچپن میں ابا جی سے جب بھی کبھی کسی چیز کی فرمائش کی تو ابا جی نے اسے ضرور پورا کیا۔ کھانے میں ابا جی انتہائی سادہ خوراک کھاتے ہیں۔ میں نے کبھی انہیں کھانے میں نقص نکالتے نہیں دیکھا۔ ہر قسم کا کھانا بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ہمیشہ سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ پہلے ابا جی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، مگر جب 1995 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں، امی جی اور ابا جی حج کی سعادت عطا کی تو ابا جی نے داڑھی رکھ لی، جو ان کے پرنور چہرے پر بہت جچتی ہے۔ سر پر ہمیشہ سفید ٹوپی بھی رکھتے ہیں اور کھلاڑیوں کی طرح تن کر چلتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بھی ابا جی کا بہت احترام کرتے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے ہمارے محلے کی جامع مسجد کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ابا جی کی طرح بن سکوں، مگر شاید ہر کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔
اصل میں حاجی ممتاز علی ایک ہی ہیں۔ ماں لفظ ہی ایسا ہے کہ دنیا جہان کی چاشنی اس میں سمائی ہے، اور ماں بیٹے کے رشتے کی سچائی، محبت، پیار اور خلوص دنیا کی انمول دولت ہے۔ اولاد کی خوشی میں خوش ہونا اور ہر دکھ میں تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرنا ہر ماں کا فطری جذبہ ہے۔ امی جی 1938 میں نمبردار نادر خان کے گھر پیدا ہوئیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور لاڈلی تھیں۔ اکثر اپنے لاڈ اور نانا جان کی محبت کے قصے سناتی تھیں۔ 1956 میں امی جی کی شادی اپنے پھپھو کے بیٹے ممتاز علی یعنی ابا جی سے ہوئی۔ جو پیار اور محبت اور لاڈ انہیں میکے میں حاصل تھا، اس کا سلسلہ سسرال میں بھی جاری رہا۔ میکہ زمیندار تھا تو سسرال بھی ویسا ہی تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میکہ اور سسرال بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ جب تک نانا جان زندہ رہے، گھر میں آنے والی ہر چیز میں امی جی کا حصہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے گھر میں موجود دوسرے بچوں کا۔ نانا جی کی وفات کے بعد بھی امی جی کے بھائیوں نے ان کے احترام میں کمی نہ آنے دی، اور ہمیشہ انہیں بڑی بہن یعنی ماں کا درجہ دیا۔ حالات کیسے بھی ہوں، میں نے ہمیشہ امی جی کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہی محبت دیکھی جو پہلے دن تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امی جی اپنے خاوند اور بچوں کے فرائض سے غافل رہیں۔ امی کی سلیقہ شعاری اور فہم و فراست کا پورا علاقہ قائل ہے۔ علاقے بھر کی عورتوں کو گھر کے ساز و سامان سے لے کر مشورہ تک جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی، امی جی سے ہی رابطہ کرتیں۔ کسی نے بچیوں کا رشتہ کرنا ہوتا یا ان کا جہیز تیار کرنا ہوتا، ہمیشہ امی جی سے ہی مشورہ کرتیں۔ میں نے ساری زندگی امی جی کو باہمت، باحوصلہ اور مضبوط ہی دیکھا۔ ان کی صحت ہمیشہ سے ہی قابل رشک رہی۔ سن 2002 میں اچانک پتہ چلا کہ امی جی کو کینسر ہے۔ یہ روح فرسا خبر سن کر ہم سب کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا ہی چھا گیا۔ مشکلات اور پریشانی کے ان لمحات میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر امی جی کے ہمت اور حوصلے میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ بجائے خود پریشان ہونے کے ہمیں تسلی اور دلاسا دیتیں۔ اسپتال میں بھی امی جی کا رویہ بڑا جاندار اور شاندار رہا۔ امی جی کی ہمت اور حوصلہ کو دیکھ کر تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ اکثر اسپتال میں ڈاکٹر پریشان ہونے والے مریضوں کو امی جی کی مثال دیتے۔ اللہ نے فضل کیا اور شاید اسی ہمت اور حوصلے سے امی جی نے کینسر جیسے موذی مرض کو شکست دی۔ امی جی کو میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ پریشان اور بے حال دیکھا، جب ان کی چھوٹی بہن زبیدہ خاتون کی اچانک بیماری اور موت کی خبر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو 4 اولادوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ماشاءاللہ ان کی دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوشحال اور مطمئن ہیں، اور دونوں بیٹے صاحب اولاد ہونے کے باوجود خوشی خوشی اکٹھے رہتے ہیں۔ بڑا بیٹا راکم امتیاز گلیانوی انگلینڈ میں ہونے کے باوجود ہر سال والدین کی قدم بوسی کے لیے ضرور پاکستان جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ والدین کے چہرے کو ایک بار دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ بندہ چاہے تو دن میں 100 مقبول حج کر سکتا ہے۔ امتیاز گلیانوی کو ہندوانہ رسم و رواج میں ایک رواج بہت پسند ہے، اور وہ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ جب بھی والدین سامنے آتے ہیں، گلے ملنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ ان کے پاؤں میں رکھ کر اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اپنے سر پر پھیرتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا امجد ممتاز گلیانوی، جو کہ ماشاءاللہ علاقے کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اسے والدین کا چہرہ دیکھ کر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر نہیں کرنا پڑتا، وہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔
تو جب چاہے جتنے چاہے حج کر لے۔ میرے والدین کا اپنے چاروں بچوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ابا جی اور امی جی آج کل اپنے بچے بچیوں، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ ماشاءاللہ گلیانہ میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ بس امی جی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، اور ابا جی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تمام قارئین سے گزارش ہے کہ میرے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، کیونکہ میں اپنا اسم اعظم کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ پارٹ 93 $25 ملین اکاؤنٹ میں۔ ایک دن ایک نائجیرین اٹلی میرے پی سی او میں آیا۔ سلام دعا کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا، جناب کیا آپ انگلش زبان بول اور سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے پتا تھا کہ 80% نائجیرین بڑی روانی سے انگلش بول اور سمجھ لیتے ہیں، شاید اسے بھی اٹالین بولنے میں دشواری ہو رہی ہے اور وہ اپنی بات کرنے کے لیے انگلش کا سہارا لینا چاہتا ہے، مگر اس نے بات چیت اٹالین زبان میں ہی جاری رکھی اور بڑے مہذب انداز میں بولا، جناب ہمارے ملک کے فائنانس منسٹر کا بیٹا ادھر تریکاتے میں میرے گھر میں ہی ٹھہرا ہوا ہے، اسے اٹالین قوانین کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو اس سے ملاقات کر لیں۔ میں نے جواب دیا، بہتر ہے اس کام کے لیے کسی ماہر وکیل سے رابطہ کرو۔ وہ بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہنے لگا، جناب میں بہت دنوں سے ایسا وکیل ڈھونڈ رہا ہوں جو انگلش جانتا ہو، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی وکیل نہیں ملا۔ آپ سے گزارش ہے جناب کہ آدھا گھنٹہ اس بندے سے بات چیت کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، کل صبح 10:30 بجے دکان پر آ جانا۔ میرا جواب سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، جناب ہم دونوں کل مقررہ وقت پر دکان میں پہنچ جائیں گے۔ بس آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ میرے مہمان سے عزت و احترام سے بات کیجیے گا اور اسے خاص پروٹوکول دیجیے گا، کیونکہ وہ ہمارے ملک کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑا غصہ آ گیا اور میں نے تیز لہجے میں کہا، جہاں تک عزت و احترام کی بات ہے تو میں ہر کسی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہوں، اب تم اپنی مثال ہی لے لو۔ مگر جہاں تک پروٹوکول کا سوال ہے، نہ تو میں اس کے لیے توپوں کی سلامی پیش کر سکتا ہوں اور نہ ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر سکتا ہوں۔ آگے جیسے تمہاری مرضی۔ میرے تیور دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا نرم پڑ گیا اور بولا، ٹھیک ہے جناب، ہم صبح 10:30 بجے دکان میں پہنچ جائیں گے۔ اگلے دن وہ دونوں مقررہ وقت پر دکان پر آ گئے۔ جو بندہ مجھ سے بات کر کے گیا تھا وہ منسٹر کے بیٹے کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ منسٹر کا بیٹا واقعی کسی منسٹر کا بیٹا لگ رہا تھا۔ ارمانی کا سوٹ، ٹمبر لینڈ کے جوتے اور پرسول کا چشمہ چیخ چیخ کر اس کی امارت کا اعلان کر رہے تھے۔ منسٹر کے بیٹے نے اپنا نام رابرٹ بتایا۔ میں نے رسمی خاطر مدارت کے بعد رابرٹ سے آمد کی وجہ پوچھی۔ رابرٹ بات چیت سے کافی تیز ترار لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے اٹلی میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے طریقے کے متعلق سوالات کرتا رہا اور میں بھی اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتا رہا۔ پھر اس کے بعد اچانک رابرٹ نے میری تعریفیں شروع کر دیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اس شہر کے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ہر کسی کے کام آتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور میں یہی سمجھا کہ شاید بات چیت ختم ہو گئی ہے، مگر رابرٹ نے اچانک ایک عجیب حرکت کی اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، تم دکان سے باہر جاؤ،
مجھے امتیاز صاحب سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پسند تو نہ آیا، مگر میزبان ہونے کے ناطے میں خاموش رہا۔ اپنے ساتھی کے باہر جانے کے بعد رابرٹ بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے کہنے لگا، جناب، میں اپنی زندگی کا ایک اہم راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اسے راز میں ہی رکھیں گے۔ میں نے حیرت سے رابرٹ کی طرف دیکھا اور کہا، معذرت خواہ ہوں، مگر میرا تمہارا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ تم مجھے اپنے راز بتاؤ۔ رابرٹ بات سنبھالتے ہوئے جلدی سے بولا، جناب، مجھے دراصل آپ کی مدد بھی درکار ہے، کیونکہ میں اس ملک میں نیا ہوں، اس لیے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے ہم وطنوں پر بھی نہیں۔ آپ کے بارے میں سب سے یہی سنا ہے کہ آپ بہت اچھے اور دیانتدار شخص ہیں، اس لیے آپ سے یہ بات کرنے کی ہمت ہوئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ رابرٹ میرے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، میرے والد گورنمنٹ میں فائنانس منسٹر ہیں۔ چند ماہ پہلے انہیں کرپشن کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پورے خاندان پر مشکلیں آن پڑیں۔ قانونی طور پر مجھے بھی نائجیریا سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بڑی مشکل سے چوری چھپے ایجنٹ کے ذریعے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے کہا، یہ سب سن کر افسوس ہوا، مگر اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رابرٹ کہنے لگا، امریکہ میں میرے اکاؤنٹ میں تقریباً $25 ملین جمع ہیں۔ چونکہ میرے پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہیں، اس لیے میں امریکہ نہیں جا سکتا۔ میری امریکن بینک مینیجر سے بات ہو گئی ہے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ یہ رقم ٹرانسفر کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کاغذات کے بغیر اٹلی کے کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا۔ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں تو وہ $25 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ آپ 10% اپنا کمیشن رکھ لینا اور باقی رقم مجھے دے دینا۔ رابرٹ کی ان باتوں سے مجھے کسی بات کی گونج ہونے لگی۔ ابھی تک بات کھلی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے مزید کلیدہ اور پوچھا کہ وہ مینیجر میرے اکاؤنٹ میں کیسے بھیجے گا۔ میری اور رابرٹ کا چہرہ اس شکار کی طرح کھل اٹھا جس کو یہ ہو چکا تھا کہ شکار۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکن بینک مینیجر سارے قانون کرتے ہوئے بینک ٹو بینک رقم ٹرانسفر کرے گا۔ یہاں تک بات کر کے رابرٹ خاموش ہو گیا اور نظروں ہی نظروں میں مجھے تولنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید میں کچھ کہوں، مگر میں خاموش رہا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ ایک آہ بھر کر بولا، مسٹر امتیاز، مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ تو کہنے لگا، چونکہ اس کام میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، جن کی وجہ سے امریکن بینک مینیجر اس سارے کام کی $30,000 رشوت مانگ رہا ہے۔ اگر آپ یہ رقم اسے بھیج دو تو مینیجر $25 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ہی بھیج دے گا۔ یہ بات سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی فراڈیا ہے جو مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنے شکار کو یوں ہاتھ سے جاتے دیکھ کر رابرٹ پریشان ہو گیا اور بڑے ہی التجائیہ انداز میں کہنے لگا، جناب، میں اور میری فیملی بڑی مشکل میں ہیں اور ہمیں رقم کی سخت ضرورت ہے۔ چلیں، $25 ملین میں سے $10 ملین آپ رکھ لیجیے گا، اور انکار کرنے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ $10 ملین ایک بڑی رقم ہوتی ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتی ہے۔ ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ رابرٹ کی یہ باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا، تم 1 منٹ کے اندر اندر میری دکان سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ میرے جارحانہ تیور اور غصہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔
اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دکان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ رعب سے درجنوں لٹیرے اٹلی میں گھوم رہے ہیں اور کئی دکاندار لالچ میں آ کر ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں۔ ایک بار مجھے کے ملک ٹوگو سے ایک بندے کی ای میل موصول ہوئی۔ خدا جانے میرا ای میل ایڈریس اس تک کیسے پہنچا۔ پی سی او میں اکثر گاہک اپنے کاغذات منگوانے کے لیے مجھ سے ای میل ایڈریس مانگتے اور میں انہیں ای میل ایڈریس دے دیتا۔ وہ ای میل ایڈریس میں نے بنایا ہی گاہکوں کے لیے تھا۔ شاید ان میں سے کسی نے اسے یہ ایڈریس دیا ہو، مگر اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس ای میل میں بندے نے لکھا تھا کہ میں ٹوگو میں ایک بینک میں مینیجر ہوں۔ 5 سال پہلے میرے بینک میں ایک انڈین نے 40 کروڑ روپیہ 5 سال کی مدت کے لیے جمع کروایا تھا۔ مدت پوری ہونے پر یہ رقم دگنی ہو جاتی ہے۔ اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو اس رقم کو جمع ہوئے پورے 5 سال ہو جائیں گے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ چند ماہ قبل وہ شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے دور نزدیک کا کسی رشتہ دار کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ بینک پالیسی کے مطابق جس رقم کا کوئی دعوے دار نہیں ہوتا وہ رقم ضبط کر لی جاتی ہے۔ ابھی تک میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ بندہ مر چکا ہے۔ اگر تم تعاون کرو تو ہم دونوں مل کر یہ رقم بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ میرے پاس مرنے والے بندے کے سارے کاغذات موجود ہیں۔ اگر تم اس کام میں میرا ساتھ دیتے ہو تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کون کون سے کاغذات تیار کر کے مجھے بھیجنے ہیں، جن سے ثابت ہو کہ تم ہی اس شخص کے حقیقی اور واحد وارث ہو۔ اس کے بعد رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور یوں ہم دونوں ساری رقم آپس میں بانٹ لیں گے۔ میں نے ہر طرح سے چیک کر لیا ہے، اس کام میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری طرف سے بھیجے جانے والے تمام کاغذات کی جانچ پڑتال میں نے ہی کرنی ہے اور بینک مینیجر ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ بھی میں نے ہی کرنا ہے کہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے۔ کروڑوں کے فائدے کے لیے تمہیں صرف 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو کاغذات میں بتاؤں وہ تم کاغذات تیار کر کے میری طرف بھیجنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ $9,000 پر پروسیسنگ فیس بھی تمہیں بھیجنی ہوگی، کیونکہ یہ فیس بینک کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ اس ای میل کے ذریعے بھی کئی لوگ ہزاروں یورو گنوا بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے اور کئی واقعات زندگی میں پیش آئے، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا اور اس نے میرے دل کو لالچ سے پاک رکھا۔ سے جال میں پھنستے ہیں اور انسان اپنے لالچ کی وجہ سے 2 مرتبہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی کروڑوں کی لاٹری نکلی ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، جب میں نے لاٹری ٹکٹ ہی نہیں خریدا تو پھر میری لاٹری کیسے نکل سکتی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یورپ میں رہائش پذیر لوگوں کے نام قرعہ اندازی ڈالا گیا تو لاٹری جیتنے والوں میں آپ کا نام نکل آیا۔ میں نے حیرت سے کہا، واہ! یہ تو ایسے نوسر بازوں کی باتیں تھیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر کئی یار دوستوں نے مجھ سے بالمشافہ ملاقات کر کے مجھے فراڈ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستوں میں تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب میری طبیعت سے واقف تھے، مگر سلام دعا والے بندے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جوتے کھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اٹالین پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد جب میں نے اٹلی سے انگلینڈ ہجرت کا پروگرام بنایا تو کسی دوست کے توسط سے ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب آپ کی 14 سال پرانی کمپنی ہے اور ٹیکس وغیرہ بھی آپ باقاعدگی سے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، جناب آپ کی ساری معلومات درست ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ یہ ساری معلومات آپ کو ملی کہاں سے؟ اس نے شاطرانہ انداز میں میرے سوال کو نظر انداز کیا اور کہنے لگا، جناب چھوڑیں ان باتوں کو، میرے پاس ایک بڑا زبردست منصوبہ ہے جس پر عمل کر کے ہم کروڑوں کما سکتے ہیں۔
آپ برائے مہربانی 10 منٹ کے لیے میری بات سن لیں۔ میں ازراہ مروت خاموش رہا اور صرف اتنا کہا، جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، ہنڈائی کمپنی میں ہیوی ویٹ مشینری کے شعبے کا انچارج ہوں۔ میرے پاس جو مشینیں ہیں ان میں سے ہر مشین کی قیمت لاکھوں یورو میں ہے، اور آج کل دبئی میں ان مشینوں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے صرف اتنا کہا، جناب، مطلب کی بات کریں۔ وہ شخص چالاکی سے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، جناب، میرا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کے نام پر بینک کے ذریعے ہم یہ ساری مشینیں خرید لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ مشینیں دبئی یا پاکستان جہاں بھی چاہیں بھیج دیں گے۔ ایک بینک مینیجر بھی میرے رابطے میں ہے، وہ اپنا حصہ لے کر قرضہ منظور کروائے گا۔ میں نے تھوڑا غصے سے کہا، اس فراڈ کے لیے آپ نے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ جواب میں وہ شخص بتانے لگا کہ دراصل بینک مینیجر کی شرط صرف یہ ہے کہ قرضہ لینے والی کمپنی کم از کم 10 سال پرانی ہو۔ بڑی تلاش اور تگ و دو کے بعد ہمیں آپ کا پتہ چلا، جس کی کمپنی 14 سال پرانی ہے۔ پھر وہ مجھے مزید لالچ دیتے ہوئے کہنے لگا، جیسے ہی مشینری آپ کو ملے گی میں آپ کو ایسے کاغذات بھی بنوا دوں گا جن کی مدد سے آپ وہ مشینری اٹلی سے باہر لے جا سکیں گے۔ میرے پاس سارا منصوبہ تیار پڑا ہے، بس ابھی آپ ہاں کر دیں اور اگلے چند ہفتوں میں لاکھوں یورو کے مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد میرا منصوبہ۔ میں نے اس شخص کی گفتگو کو وہیں روکا اور خوب برا بھلا کہہ کر دکان سے باہر نکال دیا۔ زندگی کے مختلف ادوار میں کئی بندوں نے مجھے فراڈ، چکر بازی اور دھوکہ دہی سے رزق حرام کمانے کی ترغیب دی، مگر اللہ کے فضل سے میں کسی کے دام میں نہ آیا۔ میرے انکار پر کئی لوگوں نے تو مجھے سادہ لوبھی سمجھا، مگر میں نے ان لوگوں کے آگے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے تھا۔ میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کے دیے ہوئے علم سے میں دھوکے کی ہر شکل سے واقف ہوں، اور فراڈ کرنے کے طریقے سے بھی مجھے آپ سے زیادہ معلوم ہے، مگر میرا ضمیر اور میرا مذہب مجھے اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ رزق کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ ہاں، مگر اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے یا حرام طریقے سے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ دوسری بات، فراڈ کر کے یا کسی کو دھوکہ دے کر یا نقصان پہنچا کر آپ جو رقم حاصل کریں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس رقم کو استعمال بھی کر سکیں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ فراڈ اور دھوکہ دہی سے رزق حرام اکٹھا کرنے کا جرم آپ اپنے کھاتے میں لکھوائیں، اگلے ہی لمحے موت آپ کی منتظر ہو، کیونکہ ہماری ساری منصوبہ بندی میں باقی سب کو تو کچھ ہوتا ہے، مگر موت جو اٹل حقیقت ہے بس وہی نہیں ہوتی۔ میری 50 سالہ زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر آپ صدقے دل سے اللہ پر بھروسہ کر کے رزق حلال کی نیت کریں تو رزق حلال ہی دیتا ہے، بس محنت اور صبر شرط ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کا حق مارنے والے کو کبھی سکھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔